السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوں ہی پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام کے رحم دلی کے واقعات سامنے آئے، جنہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی میں سوچنے لگی آج کے مسلمانوں میں یہ لفظ تو بالکل ناپید ہے۔ وہ تو پہلے کے مسلمان تھے جن کی پہچان ہی رحم دلی سے ہوتی تھی، اور آج کے مسلمان، آئیں آپ کو وہ تحریر سناتی ہوں۔ مسلمان ایک ایک کر کے مصر کے سارے شہر فتح کر رہے تھے۔ رومی فوج اسلام کے جیالوں کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ بس آخر میں اسکندریہ شہر کی باری تھی، جو مصر کا سب سے بڑا شہر اور مرکز تھا۔ اب فیصلہ کن معرکہ ہونے کو تھا۔ اسلامی فوج نے اب اس بڑے شہر کی طرف بڑھنا تھا، لیکن جہاں اسلامی لشکر نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، وہاں سے انہیں آگے جانا تھا۔ جب کوچ کرنے کا وقت آیا تو خیمے اکھاڑے جانے لگے۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص تھے۔ سب سے آخر میں ان کا خیمہ اکھاڑنا تھا کہ سپاہیوں کی نظر خیمے میں موجود ایک گھونسلے پر پڑی۔ دراصل خیمے میں کبوتروں کی ایک جوڑی نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے رکھے تھے، اور اب وہ ان کو سی رہے تھے۔ اب ان انڈوں سے بچے نکلنے والے تھے۔ اس بات کی اطلاع حضرت عمرو بن العاص کو دی گئی۔ رحم دل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ان کمزور پرندوں کو بھی ان کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ حالانکہ جنگ کے دنوں میں یہ کون دیکھتا ہے کہ دشمن کی سرزمین پر پرندوں کے گھونسلوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ لہٰذا سپہ سالار نے فوج کو حکم دیا کہ میرے خیمے کو نہ چھیڑا جائے۔ پھر لشکر نے آگے پیش قدمی کر کے سکندریہ شہر پر چڑھائی کی، اور مصر کا وہ مرکزی شہر فتح ہو گیا۔ مصر پر جب فتح کا جھنڈا گاڑ کر اسلامی فوج واپس مڑی تو وہ کبوتروں والا خیمہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لہٰذا اسی جگہ پر اسلامی فوج کی چھاؤنی دوبارہ قائم کی گئی، اور وہ ویران جگہ بعد میں ایک شہر میں تبدیل ہو گئی، اور اس خیمے کی وجہ سے اس شہر کا نام فسطاط رکھا گیا، جس کے معنی خیمے کے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں بھی ایک کمزور سے پرندے کا خیال رکھنے والے مسلمان ایک دن عرب و عجم کے فاتح اور سب سے بڑی سلطنت کے حکمران بن گئے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ وہ لوگ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے اور دل سے مانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آسمان والا انہی لوگوں پر مہربان ہوتا ہے جو زمین والوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہا گیا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جی ہاں، زمین والوں پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے۔ دل کی نرمی اور رحم دلی تو ایک انعام ہے، جسے یہ انعام مل جائے اسے پھر رب کی رحمت مل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ایک خوبصورت سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام اپنے معلم و مربی کی باتیں اتنے غور سے سن رہے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی ان کے سروں پر بیٹھ جائے تو وہ بھی نہ اڑے، کہ سر کو بھی وہ حرکت نہیں دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک پرندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جماعت کے اوپر آ کر منڈلانے لگا اور شور مچانے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعظ روک کر اس پرندے کی فریاد کرنے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ساتھی اس پرندے کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لایا تھا۔ رحمت دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ اس پرندے کے بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ اس طرح کے تھے ہمارے لیڈر، ہم سے پہلے کے مسلمان۔ ایک جنگ کے موقع پر بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام نے لا علمی میں کفار اور مشرکین کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مشرکوں کے بچے بھی مشرک نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بچے فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتے ہیں،
بس ان کے والدین ان کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت باتیں ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور خادم تھے۔ جنگ موطا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین سے خطاب کیا، اللہ کے نام کا اور اس کے دین کا انکار کرنے والوں سے جہاد کرو۔ دیکھو، کوئی بہانہ نہ کرنا اور زیادتی نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار اور سایہ دار درختوں کو نہ کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو گرانا۔ جی ہاں، ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، جن کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے، جو طائف والوں کے پتھر برداشت کر کے بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کرتے ہیں، جنہوں نے ایک اونٹ کی شکایت سن کر اس کے مالک کو ڈانٹا کہ اپنے جانور کا خیال رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عورت کی بھی تیمارداری کرتے تھے جو ہر روز آپ پر کوڑا پھینکتی تھی۔ رحم کرنا اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے مومن بندوں کی بھی صفت ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر بھی مہربان ہوتے ہیں۔ تو پھر آج سے عہد کریں کہ ہم بھی رحم دل مسلمان بنیں گے، کیونکہ جب تک ہم زمین والوں پر رحم نہیں کریں گے، آسمان والا تب تک ہم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔